دوستو ایک بہت ہی زیادہ اور بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آج کا مسلمان جاگ چکا ہے تو میں انہیں ایک ایسی خبر سے روبرو کروانے والا ہوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو ایک بہت بڑا صدمہ لگ سکتا ہے اور آپ کے پیروں تلے سے زمین بھی کھسک سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، تمام ہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر کس طرح سے آج کے وقت میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، بھائی بھائی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس دیش کے اندر رہنے والے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سبھی مل جل کر رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے نفرت پسند لوگ ہیں جو کہ لگاتار بھارت دیش کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھارت دیش کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہی اس دیش کا تو دور کی بات ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لگاتار ہم نے دیکھا جو بھی سرکار کے نزدیک روپ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ مسجد ہوں، درگاہ ہوں یا پھر مدرسہ ہوں، ان تمام ہی چیزوں کے اوپر لگاتار کارروائیاں ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری بھی ہے۔ ایسے میں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اجمیر درگاہ یعنی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ خواجہ ہند کی درگاہ کو لے کر بھی ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر نکل کر آ رہی ہے۔ نفرت پسند لوگ جو ہیں وہ اب بڑی بڑی بارگاہوں کو بھی ٹارگٹ کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مہارانا پرتاپ انہوں نے راجستھان کے جو مکھیہ منتری ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے اور یہ بات لکھی ہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ جانچ ہونی چاہیے، وہاں پر بھی مندر ہی ملے گا۔ جی ہاں دوستو، اس طرح کا ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ صدیوں پرانی ہے اور یہاں سے تمام ہی ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کی آستھا جڑی ہوئی ہے۔ سچائی یہ بھی ہے کہ اس درگاہ میں قریب 90% لوگ جو ہیں وہ ہندو جاتے ہیں اور 10% لوگ مسلمان جاتے ہیں، لیکن تمام ہندو جب یہاں آ جاتے ہیں تو ان کی آستھا تو جڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی منتیں مرادیں بھی یہاں پوری ہوتی ہے۔ لیکن تمام ہندو جب یہاں جاتے ہیں تو ان کی آستھا تو جڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی منتیں مرادیں بھی یہاں پوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر غیر مسلم پہنچتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب اسی درگاہ کو توڑنے کی کوشش میں اب کچھ نفرت پسند لوگ لگ چکے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ کرسی پر چاہے کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، خواجہ غریب نواز سرکار کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھا سکے تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کو وہ کیسے اکھاڑ سکتے ہیں؟ ایسے میں دوستو، چاہے لوگ کتنی بھی نفرت پھیلا لیں، چاہے لوگ کتنی بھی کوششیں کر لے، لیکن اس دیش کو جو سمجھدار ہندو ہیں یا سمجھدار مسلمان ہیں وہ کبھی بھی ایسی چیز ہونے نہیں دیں گے۔ یقیناً دوستو، ایسے وقت میں آپ کو امن و امان اور بھائی چارہ بنا کے رکھنا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، اور جو نفرت پسند لوگ ہیں وہ شہرت کے لیے اور اپنی سیٹ کو بچائے رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں دوستو، ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ وہ چند لوگ ہیں جو کہ ہر مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر مذہب کے اندر 2-4% ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو کہ دیش کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ انسان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ جی ہاں دوستو، جو اس دیش کے ناگرک ہوگا وہ امن و امان اور بھائی چارے کی بات کرے گا، کبھی بھی اس طرح سے دوسروں کی آستھا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کی بارگاہ کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی لیے مجھے لگا کہ آپ تک یہ بات ضرور پہنچانی چاہیے۔ پیارے دوستو، سچائی بھی ہے کہ اس درگاہ میں ہمارے بھارت دیش کے پردھان منتری ہر سال چادر بھجواتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش کے پردھان منتری کی بھی آستھا اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلیبریٹی جو ہیں وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے یہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں اور یقیناً ان کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ میں آپ سبھی کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں
کہ سچائی یہ بھی ہے کہ تمام جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں جو کہ امن پسند ہے، جو کہ بھائی چارہ چاہتے ہیں، وہ ان باتوں کو سننے کے بعد یقیناً بہت زیادہ پریشان ہے کہ بتاؤ کس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور یقیناً وہ کبھی نہیں چاہتے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی اس طرح سے جانچ ہو اور اس طرح سے وہاں پر کھدائی وغیرہ ہو۔ لیکن دوستو، اب بڑی بڑی بارگاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو یقیناً صبر کرنا ہے۔ بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو نفرت پسند ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہم ان باتوں پر دھیان نہیں دیں گے تو یقیناً یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف اور صرف محبت کا پیغام دینا ہے، کسی بھی طرح سے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف بھائی چارہ دیکھنا ہے، اور یقیناً اس دیش کی یکتا کی یہی مثال ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کوئی چھوٹی بارگاہ نہیں، جی ہاں دوستو، یہ کراماتی بارگاہ ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ کوئی چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں۔ تمام ہی مذہب کے ماننے والوں کی یہاں مراد پوری ہوتی ہے۔ اکبر بادشاہ بھی یہاں آیا تھا مراد لے کر کہ اللہ اسے ایک بیٹا عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اکبر بادشاہ کو ایک اولاد کی نعمت عطا فرمائی، یعنی بیٹا عطا فرمایا۔ تو سچ میں یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور ہر سال یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں۔ ایسے میں چاہے لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کا وہ بال بھی باںکا نہیں کر سکتے۔ ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے اس بات پر۔ دوستو، پرتھوی راج چوہان اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ پرتھوی راج نے ہر کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دے سکے، لیکن جب پرتھوی راج چوہان ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا، تھک چکا، اور حضرت عبداللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی، کہنے لگے کہ حضور، اب آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ رحمت اللہ علیہ کے فیض سے، ظاہری اور باطنی فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس درخواست کو منظور بھی کر لیا۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا کہ شہر میں مناسب جگہ تلاش کرو رہائش کے لیے، یعنی ہمارے لیے ایک مقام تلاش کرو جہاں پر ہم رہ سکیں۔ پھر شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہ جگہ تشویش کی جہاں آج خواجہ غریب نواز کا مقام موجود ہے، اور یہ ہے جگہ دوسرے کے رہنے کی جگہ تھی۔ چنانچہ پھر آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ انا ساگر سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ شہر میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اختتام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ بھجوایا، جس کا مضمون کچھ یوں ہے: ایسا سنگ دل راجا تیرا عہد کا جن لوگوں پر تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ پرتھوی راج پر غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جو قاصد غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا، اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول کر فرمایا، اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے، اور یہ اسلامی لشکر کے حوالے ہو جائے گا۔ پرتھوی راج کا جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر زور نہ چل سکا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ پرتھوی راج نے شعر و شاعری سے کیا، اور اسے شکست ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا، لیکن اس کے بعد بھی اسے شکست ہوئی۔ پھر اپنی فوج کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے بھیجا، لیکن پھر بھی پرتھوی راج کو ہی شکست ہوئی۔ اب اس کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کیسے کریں۔ آخرکار دربار کے ایک درباری نے پرتھوی راج چوہان کو
ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ جہاں غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں وہ جگہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اور وہاں ارد گرد کچھ خاص جگہوں کے علاوہ نہ کوئی رہائش ہے اور نہ کوئی دکان ہے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پاگل ہاتھی کو کیلوں والی سوراخ سے جد و قاب کیا جائے، یعنی اسے تکلیف دی جائے، اس کے بعد اس کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جانب موڑ دیا جائے تاکہ وہ بد مست ہاتھی سیدھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حلقے کے جانب بھاگنے لگے، اور کیونکہ وہ تو عبادت میں مصروف ہوں گے نہ بھاگ سکیں گے نہ ہی مزاحمت کر سکیں گے۔ پرتھوی راج کو یہ مشورہ بڑا اچھا لگا، اور اس طرح غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے کوئی بغاوت نہ کر سکیں گے، اور یہ ہاتھی کا معاملہ ایک حادثہ معلوم ہوگا۔ چنانچہ پھر ایک بہت بد مست ہاتھی کو پکڑ کر جنگل سے لایا گیا جو بالکل پاگل تھا، اور کیلوں والی سلح کے ساتھ اس ہاتھی کو چوٹیں دی گئیں، اور اس طرح اسے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حلقے کے جانب دوڑانے کا پورا انتظام کر دیا گیا۔ سب سے بڑا خوفناک اور منووزنی ہاتھی یعنی بھاری ہاتھی غصے سے بھرا ہوا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حلقے کی جانب دوڑنے لگ گیا، اور اس ہاتھی کے دوڑنے سے زمین بھی تھر تھرا رہی تھی اور گرد اڑ رہی تھی، اور وہاں موجود ارد گرد کے لوگ اس ہاتھی کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو وہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبانے لگے، اور یہ خطرناک منظر دیکھ رہے تھے کہ تمام مصاحبین اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے۔ مصاحبین نے جب ایک پاگل ہاتھی کو اپنی طرف اندھا دھن آتا دیکھا تو ایک بار ان پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، مگر کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پرسکون تھے اسی لیے وہ بھی اپنے جگہ پر بیٹھے ہی رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور ہاتھی کی طرف اس مٹی کو پھینک کر پھونک مار دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل کرنا ہی تھا کہ ہاتھی اسی وقت وہیں پر رک گیا اور اچانک سے وہ پتھر کا بن گیا۔ اللہ اکبر! کچھ لمحہ پہلے وہ لوگ جو ہاتھی سے ڈر رہے تھے وہی لوگ اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے اور خواجہ غریب نواز کے پاس آ گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! تو دوستو یہ تھی خواجہ غریب نواز کی زندہ کرامت، جسے کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو میں سماعت فرمایا کہ جب بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کرامت کا ظہور فرمایا تو وہ صرف اس لیے ظاہر کیا تاکہ لوگ آپ کی کرامت کو دیکھ کر راہ حق اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ! دوستو ہندوستان کی دھرتی میں جب سنجر کے سلطان سنجری سرکار خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو دوستو سب سے پہلے وہ جس جگہ پر پہنچے وہ جگہ ہندوستان کا وہ خطہ اجمیر معلیٰ تھا، اور اجمیر معلیٰ میں جن کی حکومت چل رہی تھی، جن کی حکمرانی چل رہی تھی وہ تھے پرتھوی راج چوہان۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آنے کے بعد جب انہوں نے دین کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی تو اس بات کی بھنک بادشاہ کو لگی۔ بادشاہ نے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھتے تھے اس جگہ پر خواجہ غریب نواز کے بیٹھنے کی جگہ پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ اس کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیسے خواجہ غریب نواز کہہ کر چلے گئے۔ جب بادشاہ کے سینکوں نے انہیں یعنی خواجہ غریب نواز کو جبرن وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا تو خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، ہم یہاں سے بیٹھے ہیں راجا کے اونٹ اور بیٹھے ہی رہیں گے۔ بہرحال دوستو خواجہ غریب نواز تو وہاں سے نکل گئے، لیکن جب اونٹ بیٹھے تو پھر وہ اونٹ بیٹھے ہی رہ گئے۔ زمین نے اس قدر جکڑ لیا اونٹوں کو کہ جیسے زمین اپنے آپ میں چپکا لیا ہو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر معلیٰ میں پہنچے ان کا مقابلہ شادی دیو سے ہوا، لیکن جب شادی دیو خود خواجہ غریب نواز میں آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا تو پرتھوی راج چوہان کے اندر اور کھلبلی طاری ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان یہ سوچنے لگا کہ اس بابا کو تو ہم نے جنات سے بھی بھڑا دیا لیکن جنات بھی ان کو ہرا نہیں پائے، میرے سینک بھی انہیں ہرا نہیں پائے، پاگل ہاتھی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو کو جادو سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے وقت کے سب سے بڑے جادوگر
जिस को दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी। राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वो जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वो जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निस्त नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखे दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखे। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में ये सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूँ, उन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वो हिरन की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ, कि कुफ्र आसमान में है और तू यहाँ पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल योगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको रास्ता दिखा देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔